أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. تمام تر تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار پر ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر. سورہ فاطر مکی صورت ہے. 45 آیات اور 5 رکوعوں پر یہ صورت مشتمل ہے. نزول کے اعتبار سے اس صورت مبارکہ کا نمبر 43 ہے. باقی مکی صورتوں کی طرح اس صورت کا بھی مرکزی جو مضمون ہے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور معاد وغیرہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر بہت ساری مثالیں اور دلائل پیش فرمائے ہیں. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حمد کا معنی تعریف ہے، اور شروع میں جب الف لام آ جاتا ہے عام زبان میں سے کہتے ہیں کہ یہ معرفہ ہو گیا. معرفہ اور نکرہ، معرفہ خاص ہوتا ہے، اور اس الف لام کی وجہ سے تمام تعریفوں کا معنی اس لفظ میں پیدا ہوگا. ویسے حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور جب الحمد ہوگا تو اس کا معنی ہوگا تمام تعریفیں. تو جتنی بھی تعریفیں ہیں اس کائنات میں تو وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں. اللہ ہی کو لائق ہیں، اللہ ہی ان تمام تعریفات کا سزاوار ہے. کیونکہ تعریف کسی بھی چیز کی جاتی ہے اس کے خلق پر، اس کے بنانے پر. اور دنیا میں جتنی چیزوں کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں، زمین کی تعریفیں ہیں، آسمان کی تعریفیں ہیں، اچھے انسان کی تعریفیں ہیں، نیک لوگوں کی تعریفیں ہیں، اولیاء کی تعریفیں ہیں، صحابہ کی تعریفیں ہیں، انبیاء کی تعریفیں ہیں، کسی کی اچھی تخلیق کی تعریفیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں بنانے والی ذات اللہ کی ہے. تو گویا جس کی بھی آپ تعریف کر رہے ہیں، گویا اللہ جل جلالہ کی صنعت کی تعریف ہے، اللہ جل جلالہ کی قدرت کی تعریف ہے، اللہ کے کمال کی تعریف ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں. فاطر السماوات والارض، فاطر کا معنی ہوتا ہے بنانے والا. فطر کا جو لغوی معنی ہے وہ کسی چیز کو پھاڑ دینا. اور عربی کا، پرانی عربی کا مقولہ ہے کہ فطرت الارض، میں نے زمین کے اندر شگاف ڈالا، کنواں کھودا. تو جو کنواں کھودتے ہیں پہلی اس کی ابتدا کرنے والے کو وہ کہتا ہے فطرت الارض، میں نے اس کنویں کی ابتدا کی، پہلی کدال میں نے ماری. تو فاطر اور خالق یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں. فاطر اور خالق میں فرق یہ ہے کہ جو فاطر ہے اس کے معنی میں بھی یہی ہے کہ پیدا کرنا، لیکن اس طرح پیدا کرنا کہ پہلے
اس چیز کا کوئی خیال، کوئی وجود، کچھ بھی نہیں تھا، تو پہلی بار اسے پیدا کیا۔ اور خالق کا معنی یہ ہے کہ وہ جو اللہ فاطر ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا اس سے آگے تخلیق کر دی۔ اس طرح یہاں ہے فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے زمینوں آسمانوں کا۔ اور پھر انسان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ خلقہ من تراب، اس کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے۔ تو اب زمین پہلے ہوئی اور مٹی بعد میں ہوئی۔ زمین کی تخلیق کو اللہ نے فاطر فرمایا اور انسان کی تخلیق کو اللہ نے خلق فرمایا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تر حمد، تمام تر تعریفیں اسی اللہ کو لائق ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا، فرشتوں کو قاصد بنایا۔ مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بے شمار فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سونپی ہوئی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ شمار سے باہر ہے، انسان انہیں شمار نہیں کر سکتا، وہ اتنی کثرت سے ہیں۔ تو فرمایا جاعل الملائکہ، وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو، رسلاً، یہاں رسل سے مراد رسول وہ عرفی رسول نہیں ہے، بلکہ یہاں رسل سے مراد ہے قاصد اور پیغام رساں۔ رسل پیغام، رسالہ کہتے ہیں پیغام کو، اور پھر اسی سے رسول اور رسل، یہ لفظ رسل جمع ہے، تو یہاں مراد ہوگا اس کا قاصد، پیغام رساں۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے بنایا فرشتوں کو پیغام رساں، الی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتوں کی تخلیق کے متعلق کہ ہم نے فرشتوں کو پر لگائے، فرشتوں کو پر دیے، وہ پروں والے ہیں فرشتے، اڑتے ہیں آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک۔ کتنے پر ہیں؟ مثنی وثلاث ورباع، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں۔ اور یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی شب میں نے جبریل امین کو اس کی اصل شکل میں دیکھا، تو اس کے میں نے جو پر شمار کیے وہ 600 پر تھے، جبریل امین کے 600 پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ بنا لیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم بناتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔